الآخرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. جس دل میں محبت رسول نہیں اس دل میں ایمان نہیں ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں، میری استاد کا فتویٰ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی جان ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں. محبت رسول کی بنیاد پہ ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہے. اور ہم میں سے ہر بندہ، ہر ماں، بہن، بیٹی یہ دعویٰ بھی کرتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تاہم یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارا جو دعویٰ ہے محبت رسول کا، یہ فقط دعویٰ ہے یا اس کے اندر کوئی سچائی بھی ہے، اس کے اندر کوئی صداقت بھی ہے. اب اس بات کو جانچنے کے لیے، اس بات کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، ہمارے پاس ایک معیار ہے. ہم اس پیمانے پہ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ میں عشق رسول کے دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے اعمال، اپنے احوال، اپنے اخلاق اور کردار پہ نظر ڈالیں. کیا ہمارے اعمال اور احوال اور اخلاق و کردار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ اگر نظر آتی ہے تو ہم عشق رسول کے دعوے میں سچے ہیں. اگر ہمارے اعمال رسول اللہ کی طرح نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اور کردار رسول اللہ کی طرح نہیں ہیں، تو ہم فقط دعویٰ کر رہے ہیں عشق رسول کا. اس دعوے میں صداقت نام کے لیے موجود نہیں ہے. لہذا عشق رسول کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا، ہم اسی دین کو پس پشت ڈالیں اور فقط خالی نعروں اور دعووں کے ساتھ مطمئن ہو جائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. یہ خیال است و محال است جنون، یہ ہماری خوش فہمی ہے. ہمارے دعوے میں صداقت نام کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو تھامنا ہوگا، کیونکہ یہ دین جس کو آج ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، جس دین سے آج ہم منہ موڑ چکے ہیں، یہ دین اتنا آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. یہ وہ دین ہے جس کی خاطر میرے محبوب نے پسینہ بہایا، میرے محبوب کو پتھر مارے گئے، میرے محبوب کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے محبوب کو ساحر، شاعر، کاہن اور مجنون جیسے ناموں سے پکارا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر اونٹنیوں کی بچہ دانیاں اور اوجڑیاں پھینک دی گئیں. یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے. اس دین کو تھامنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی.
اور باغات، دکانیں اور بازار، اور سونے اور چاندی کی کانیں، ڈیزل اور پیٹرول کی کنویں، اور یہ مالیاتی ادارے، اور یہ بلین اور ٹریلین، یہ سب کچھ مل جائیں، میرے محبوب کی جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر میرے محبوب کی جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی ہے تو میرے محبوب کے مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے؟ پھر میرے محبوب کی مبارک جسم سے نکلنے والا خون مبارک کتنے قیمتی ہوں گے؟ اب یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے پسینہ بہایا، آنسو بہائے، آپ کا خون بہایا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا؟ اور اس دین سے ہم منہ موڑ کے عاشق رسول بنے پھرتے ہیں۔ پتہ نہیں عشق رسول کی کون سی قسم ہے یہ۔ بیٹا اپنی ماں سے کہتے ہیں امی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، امی کہتے ہیں بیٹا بہت اچھی بات ہے، ذرا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ پیسے لے لو بازار سے میرے لیے دوائی لے آؤ۔ امی میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ویسے مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ اچھا بیٹا یہ پیسے لے لو میرے لیے پھل لے آؤ۔ امی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ویسے مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ اچھا بیٹا یہ فریج سے پانی پلا دو مجھے، امی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ویسے مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ ساری دنیا کہے گی پتہ نہیں یہ کون سی محبت ہے کہ اطاعت نہیں ہے، تو اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ تعصی الہ وانت تظہر اطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ ایک طرف محبت کے دعوے کر رہے ہیں، دوسری طرف نافرمانی کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، اگر آپ کی محبت سچی ہوتی آپ ضرور اپنے محبوب کی اطاعت کرتے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا تابعدار ہوتا ہے، محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ اور ہم نے اس دین کو کس قدر ہلکا سمجھا ہوا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ہم میں سے کسی بندے کے پاس تھانے سے فون آ جائے کہ آپ کو ایس ایچ او نے یاد کیا ہے، بلایا ہے، اس دن شاید ہم ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل پڑے، کیونکہ دیر ہو جائے گی تو ایس ایچ او صاحب ناراض ہو جائیں گے، تو لہٰذا ناشتہ کیے بغیر بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نے بلایا ہے، ہم حاضری دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کا منادی، اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا مؤذن اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ نماز کے وقت میں چاروں طرف سے ہمارے کانوں میں مؤذنوں کی آذان کی آوازیں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ فجر میں مؤذن نے آذان دی دی، ہم نے اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دی۔ ظہر میں مؤذن نے آذان دی دی، ہم نے حاضری نہیں دی۔ مغرب میں عصر میں آذان دی دی، ہم نے حاضری نہیں دی۔ اللہ کا نمائندہ ہمیں روزانہ 5 مرتبہ دعوت دیتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، ہم اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دیتے۔ ایسے جو بلا لے تو ہم بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ کی رکعت ایک ایسے چو کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایسے چو کا حکم ہمارے ہاں زیادہ اہمیت کا حامل ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ گھر میں اگر کبھی 30-40 روپے کا ایک گلاس ٹوٹ جائے تو پورے گھر میں شور برپا ہو جاتا ہے، گلاس توڑ دیا۔ ماں اپنے بیٹے کو ڈانٹتی، تجھے نظر نہیں آتا، تو اندھا ہے، تو نے گلاس توڑ دیا۔ خاوند بیوی سے غصے ہو رہا ہوتا ہے کہ تو نے گلاس صحیح جگہ پہ رکھا کیوں نہیں، اور ساس بہو سے کہتی ہے کہ تو نے پچھلے مہینے بھی گلاس توڑا تھا، یہ دوسرا توڑ دیا۔ وہ پچھلے مہینے والا گلاس بھی یاد ہوتا ہے کہ پچھلے مہینے بھی توڑ دیا تھا۔ وہ 30 روپے کا گلاس ٹوٹ گیا، پورے گھر میں شور برپا ہو گیا۔ لیکن اسی گھر میں اللہ رب العزت کا یہ عظیم فریضہ
جو نماز کی صورت میں ہے، یہ روزانہ 5 مرتبہ ہمارے گھروں میں پامال ہوتا ہے، کسی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو نماز کی قدر و قیمت 30 روپے کی گلاس کے برابر بھی نہیں، اور اس کے باوجود ہم عاشق رسول ہیں۔ بیوی کھانا بناتی ہے، کبھی غلطی سے سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو پہلا لقمہ لیتے ہی خاوند کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، اور بیوی کو ننگ کی گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے کہ تو نے سالن میں نمک زیادہ ڈالا ہے، تو بھی ایسی ہے، تیری ماں بھی ایسی ہے۔ وہ ماں تک بات پہنچ گئی ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا ہے، اور جس بیوی سے غلطی سے سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، خاوند بے قابو ہو گیا، اسی بیوی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو احساس نہ ہوا، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو کوئی افسوس نہ ہوا، اثر اور مغرب کی نماز نہیں پڑھی، خاوند ناراض نہیں ہوا، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کے کان پہ جو بھی نہیں رینگی۔ اب یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اللہ رب العزت کے دین کی بکا کتنی ہے، کتنی ہم نے قدر و قیمت دی ہے اس دین کو۔ ضروری ہے یہ بات کہ ہم اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے اس دین کو، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پتھر کھا کھا کر پہنچایا، اس دین کو تھام لے، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، پھر ہم دعویٰ نہ بھی کریں پھر بھی ہم عاشق رسول کہلائے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے دین سے منہ موڑے رکھا، جیسا کہ اس وقت ہم منہ موڑ چکے ہیں، تو یقیناً اللہ اور رسول کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا تعلق نہیں ہوگا۔ جب میں سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے سامنے منظر طائف کا ہے کہ جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، بچوں کو پیچھے لگایا، بچے تالیاں بجا رہے تھے، آپ کو ایک لمحے کے لیے طائف میں بیٹھنے نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ کو مجبوراً ایک باغ میں پناہ لینی پڑ گئی۔ آپ کا نرم و نازک بدن لہو لہان ہو چکا تھا، جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے، پاؤں مبارک چل چل کے اتنے سوج چکے تھے کہ وضو کرنے کے لیے جوتے اتارنے چاہے، جوتے پاؤں میں پھنس گئے۔ عجیب بے کسی و بے چارگی کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور پیغام بھیجا، میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ اور کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، میرے یہی جذبات ہیں کہ اللہ کے نبی اشارہ کر دیجئے، اشارہ کر دیجئے کہ دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ٹکرا ٹکرا کے ان کو نیست و نابود کر دے۔ وہ ہاتھ جو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھتا ہے، وہ پتھر مارنے سے پہلے شل کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جل کے راکھ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اشارہ کر دیجئے، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اشارہ کر سکتے تھے؟ وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ تو دعا دینے لگ گئے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک منظر میرے سامنے ہے، اور حضور کی زندگی کا دوسرا منظر غزوہ احد کا میرے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں صحابہ کرام کفار کے گھیرے میں آ گئے، کفار کے نرغے میں آ گئے، ایک بدبخت کافر نے دور سے پتھر سے وار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو پتھر لگا، خون کا فوارہ ٹوٹ پڑا۔ ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کر لیا، خود کی کڑی ٹوٹ کے حضور کے رخسار میں گھس گئی، ایک صحابی نے دھاپوں کے ساتھ وہ کڑی باہر نکال لی، خون بہنے لگا۔ ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک منہ کو پتھر لگا، ہونٹ مبارک پھٹ گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، داڑھی بھی خون سے تربتر ہو گئی، سینے پر بھی خون ٹپک رہا تھا۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے تو میں تو کہوں گا، اللہ کے نبی اب تو حد ہو گئی ہے، آپ ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے،
اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، زمین پھٹ جائے گی، ان لوگوں کو اپنے اندر نگر لے گی، ادرک کا نشان بنا دے گی، آسمان جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنی طرف اچک لے گا۔ میرے محبوب آپ نے تو بارہا فرمایا ہے کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ احد پہاڑ کو اشارہ کر دیں، یہ احد پہاڑ محبت کے تقاضوں کو پورا کر دے گا، ان کو اپنے نیچے کچل دے گا۔ آپ اشارہ تو کر دیں۔ حضور کیسے اشارہ کر سکتے تھے؟ وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ دوسرا منظر میرے سامنے ہے کہ پھر حضور نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا سر بھی زخمی کر دیا۔ ایک تیسرا منظر غزوہ خندق کا میرے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی پر جام ساروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے۔ باہر سے کفار مکہ نے محاصرہ کر رکھا تھا، وہ لوگ خندق تو پار نہ کر سکے، لیکن ایک وقت وہ آیا، انہوں نے تیر اندازی کر لی، ایسے زور کی تیر اندازی کر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی آہ کھینچی، سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ۔ اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ میرے محبوب آپ اس وقت اتنے جلال میں کیوں آئے؟ آپ نے طائف والوں کو تو بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کا مبارک خون بہایا تھا، آپ نے احد والوں کو تو بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ اس وقت آپ اتنے جلال میں آئے، ایسی جلال بھری بد دعا دی تھی، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ اتنے جلال میں کیوں آئے؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور ایسی جلال بھری بد دعا دے رہے ہیں۔ جی ہاں، طائف نے میرے محبوب کا خون بہایا کیا تھا، وہ برداشت کر سکتے تھے۔ احد میں میرے محبوب کے دندان مبارک شہید کیے گئے تھے، وہ برداشت کر سکتے تھے۔ خندق کے موقع پہ رب کا حکم ٹوٹ چکا تھا، نماز قضا ہو چکی تھی، آپ برداشت نہیں کر سکے، ایک نماز قضا ہو گئی۔ اتنے جلال میں آئے، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس میں ایک نماز کی قدر و قیمت کیا تھی، آپ کی مبارک خون سے زیادہ، آپ کے مبارک دندان سے زیادہ۔ لہذا ہم اگر عاشق رسول ہیں تو اس دین کو تھامنا ہوگا جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک مشقتوں کے ساتھ پہنچایا ہے۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تھے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، صفیں سیدھی ہو گئی، ابھی نماز شروع ہونے والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، صحابہ کرام پیچھے نمازیوں کی تعداد تھوڑی تھی، کچھ تو حضرات صحابہ کرام تھے مخلص صحابہ، وہ تو نماز میں باقاعدگی کے ساتھ آیا کرتے تھے، لیکن کچھ منافقین تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، حالانکہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضور نے دیکھا نمازیوں کی تعداد تھوڑی ہے تو جلال میں آئے، جلال کے عالم میں فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور چند نوجوانوں کو ساتھ لے لوں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ لیکن کیا کروں، گھروں میں جانور ہوتے ہیں،
گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس لیے میں ایسا کر نہیں سکتا۔ اب اندازہ تو لگائیں، میرے محبوب نے طائف والوں کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار نہیں فرمایا، قریش مکہ کے بارے میں اس قدر شدید جذبات کا اظہار نہیں فرمایا جیسا کہ مدینہ منورہ میں اپنے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن کیا کروں، گھروں میں بچے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، میں آگ نہیں لگا سکتا۔ آپ توجہ فرمائیں، آج میں اگر کسی بندے کو دھمکی دیتا ہوں تو کہا جائے گا بس دھمکی صرف دھمکی ہی ہے۔ زید عمر بکر کسی کو دھمکی دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بس ایک دھمکی ہی ہے جو لگائی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی بات فرمائی ہے، یہ صرف دھمکی نہیں ہے، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس قابل تھے کہ ان کے گھروں کو آگ لگائی جائے۔ اگر وہ اس قابل نہ ہوتے، رسول اللہ کبھی نہ فرماتے کہ میرا جی چاہتا ہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگائی جائے، لیکن گھروں میں بچے ہوتے ہیں، گھروں میں جانور ہوتے ہیں، گھروں کو آگ نہیں لگائی جا سکتی۔ میرے استاد نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی چاہت ظاہر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام چاہتوں کو پورا کر لیا۔ یہ ایک چاہت تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن یہ ایک چاہت پوری نہیں ہو سکی کیونکہ گھروں میں جانور ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس چاہت کو پورا فرما لیا ہے۔ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ لڑائی جھگڑوں کی آگ، یہ قرضوں کی آگ ہے، یہ پریشانیوں کی آگ ہے، گھر والے مسلسل اسی آگ میں جھلس رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس آگ کا دھواں نظر نہیں آتا، اس کی چنگاریاں نظر نہیں آتی۔ آگ لگی ہوئی ہے، گھر گھر میں جو ہمیں آگ نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ دین کو تھامنا، اور اسی طرح اپنی زندگی کے تمام تر طور طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنانی چاہیے۔ ہماری وضاحت ہے، نشست و برخاست، سونا جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی غمی، اخلاق و کردار، معیشت، معاشرت، زندگی کے تمام تر طور طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کے مطابق ہونے چاہیے، پھر ہم عاشق رسول کہلائے جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے تمام تر تعلیمات کو، طریقہ ہائی زندگی کو جس طرح اس امت نے محفوظ کر رکھا ہے، کسی اور پیغمبر کی امت نے اس پیغمبر کی تعلیمات کو ایسا محفوظ نہیں کر رکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ آج کوئی بھی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی گوشے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، علماء کے پاس جاتا ہے، علماء رسول اللہ کی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں معلومات دے سکتے ہیں۔ حضور کی زندگی پوری امت کے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ بیٹا جو اپنے والد کے ساتھ زندگی کے 30 سال اکٹھے گزارتا ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، دن کے وقت دکان پہ اکٹھے ہوتے ہیں، شادی غمی میں اکٹھے جاتے ہیں، عید اور جمعہ اور نماز کے لیے اکٹھے جاتے ہیں، اتنی قریب زندگی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا جتنا آج ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے۔
زندگی کا کوئی بھی عمل رسول اللہ کا امت سے مخفی نہیں ہے. زندگی کھلی کتاب کی مانند موجود ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امتی رسول اللہ کے ایک ایک عمل، ایک ایک سنت کو اپنانے والے بن جائیں. حضرات صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کا رسول اللہ کی ذات کو بنایا ہوا تھا. ان کی 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت، آپ کی حیات، آپ کی زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے حضرات صحابہ کرام نے محفوظ کر رکھے تھے. نہ صرف یہ کہ محفوظ کر رکھے تھے بلکہ اگلی نسلوں تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر لیا. معزز سامعین، حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو محفوظ کر لیا. آپ کے چہرے کے خط و خال کو ایسا اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیا تھا کہ کوئی بندہ کسی اور کے خط و خال کو ایسا نقش نہیں کر سکتا. حضرات صحابہ کرام پھر تابعین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تذکری کیا کرتے تھے، مزے لے لے کے تذکری کیا کرتے تھے. تابعین صحابہ کرام کو تلاش کرتے تھے، کوئی ایسا صحابی ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جس نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو اس کے پاس جا کے جمع ہو جاتے تھے کہ رسول اللہ کے شکل و صورت کے بارے میں، آپ کے حسن و جمال کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیں. تو پھر صحابہ کرام ان کو بتایا کرتے تھے. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بڑا مزے لے لے کے بیان کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے. بعض لوگ خود تو بڑے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے سے بڑے محسوس نہیں ہوتے. رسول اللہ اپنی ذات میں عظیم تھے، دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے. اطول من المربوع و اقصر من المشذب. درمیانہ قد سے آپ کا قد قدر بلند تھا لیکن زیادہ لمبا قد نہیں تھا جو بے ڈھنگا لگے. زیادہ لمبے قد سے آپ کا قد قدر چھوٹا تھا. عظیم الحامت، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. یہ ذہانت اور فطانت کی دلیل ہے. رجل الشعر، بال مبارک بالکل سیدھے نہیں تھے، لپٹے ہوئے گنگریالے نہیں تھے بلکہ قدر خمدار بال تھے. واسع الجبین، آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، یہ نجابت اور شرافت کی دلیل ہے. ازج الحواجب، آپ کی بڑیں باریک اور خمدار تھیں. احدب الاشفار، پلک مبارک لمبی اور دراز تھی. اکحل العینین، آنکھ مبارک قدرتی طور پہ سرما آلود تھیں. اقن العرنین، ناک کا بانسا لمبا تھا، ناک نیچے سے اوپر کی طرف بلند تھی. اتنی بلند ناک تھی کأنما یعلوہ النور، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نور پھوٹ رہا ہو. سہل الخدین، رخسار مبارک اندر کو دھنسے ہوئے نہیں تھے، باہر کو ابھرے ہوئے بدنما نہیں تھے، بالکل نرم اور ہموار رخسار تھے. ضمیع الفم میں منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے. مفلج الاسنان، دندان مبارک کے درمیان قدر خلا تھا، بات کرتے تھے نور پھولتا ہوا محسوس ہوتا تھا. قص اللحیت، داڑھی مبارک گھنی اور دراز تھی. یملأ صدرہ، آپ سینے کو ڈھانپے رکھتی تھی. عنقہ کأنہ جید دمیۃ، گردن مبارک ایسی پتلی اور تراشیدہ تھی جیسی مورتی کی گردن ہوتی ہے. بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، یہ تحمل اور بردباری کی دلیل ہے. عریض الصدر، سینہ مبارک چوڑا اور کشادہ تھا، یہ صحاوت اور نجابت کی دلیل ہے. سواء الصدر والبطن، پیٹ اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا، باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا، سینہ اور پیٹ بالکل ہموار اور برابر تھے. طویل الزنادین، کلائیاں مبارک لمبی لمبی تھیں. رحب الراحت، ہتھیلی مبارک کشادہ تھی. سائر الاطراف،
انگلیاں مبارک لمبی اور دراز تھیں، خمسان الاخمسین، پاؤں کے تلوے نیچے سے قدرے گہرے تھے، نصیف القدمین، پاؤں مبارک اوپر سے بالکل ہموار تھے، ینبو عنہم الماء، پانی کا قطرہ گرتا تھا دائیں بائیں کو بہہ پڑتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا تیل لگایا گیا ہو۔ پھر راوی قسم کھا کے فرماتے ہیں، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان جیسا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے مثل اور بے مثال بنایا تھا۔ ہم اگر سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر رسول اللہ کی تعلیمات کی پیروی، ایک ایک سنت پہ مرنا مٹنا، یہ ہم اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ ہم نے اگر یہ کر لیا، دعویٰ نہ بھی کریں پھر بھی ہم عاشق رسول کہلائے جائیں گے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو ہزار دعووں کے باوجود عشق رسول سے دور کا واسطہ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔